بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے علماء کے سامنے اپنے 3 مطالبے رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ سب کو مسلمان کہیں، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سب کی مساجد میں سب کے پیچھے نماز پڑھیں، اور تیسرا مطالبہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ تھا کہ سب کو چندے دیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے 3 مطالبے ہیں۔ ان میں سے جو ایک مطالبہ ہے سب کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اس حوالے سے ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے فالوورز کے سامنے سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا کیا موقف ہے۔ سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ مطالبہ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا امت کے لیے، بالکل کہانیاں کرواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ 3 شرائط نہیں پوری کر سکے کہ نمبر 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں، نمبر 2 اور نمبر 3 چندہ دینے کا۔ اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کورالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے۔ یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں پاپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں، ٹائم قیامت تک سے۔ اور الیاس قادری صاحب ریونڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں۔ ہائے 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 صدقے جاواں، پھر میں مننا۔ جی ناظرین، تو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنی، اور اتحاد امت کے حوالے سے جو انجینئر محمد علی مرزا کے مطالبات ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیے۔ ہاں، تو ہم یہاں ایک بات ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم کو آپ بلائیں اور ان کے پیچھے آپ بھی نماز پڑھ لیں، یا خود جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وہ اکثر آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو خیر، انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے دعوے کے خلاف ایک اور گفتگو کی، وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ اور مطالبہ یہ تھا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اور ویڈیو کے اندر اپنے کوئی سٹوڈنٹس کے حال بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے مسجد کے امام کو یہ کہا، اگر تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے اور سکتے نہیں کرتے تو تمہاری امامت سے چھٹی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس گفتگو کو بڑے فخریہ انداز سے پیش کیا، حالانکہ اپنے دعوے کے مطابق انجینئر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کو اس بات سے روکتا کہ تم اس امام کو امامت سے چھٹی نہ کرواؤ، بلکہ یہ کہو کہ نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا ان کو یہ بات سمجھاتا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ ان کو امامت سے معزول نہیں کر سکتے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اس میں بھی فخری انداز میں کیا کہا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس مال کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، اور ان کو آپ مسلمان کریں، اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے، اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کے بغیر ہی، انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے، سکتوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں۔ تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں، ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی۔ ہاں جی، انجینئر محمد علی مرزا یہ تبدیلی آپ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک مطالبہ سامعین کے ذہن میں رہنا چاہیے جو انجینئر محمد علی مرزا نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ مطالبہ ذہن میں رہنا چاہیے، پھر گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ بات سمجھ آئے گی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ان فالوورز کو، ان سٹوڈنٹس کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنے والے کو اور بغیر سکتے کے نماز پڑھانے والے کو آپ نے کیوں منع کیا۔ تو یہ بات انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے لیکن نہیں سمجھائی۔ اسے کہتے ہیں دوہرا معیار، اوروں کے لیے اور بات اور اپنے لیے کوئی اور بات۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اپنی ایک اور گفتگو کے اندر اپنی نماز کے حوالے سے یا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو کلمہ کو مشرک ہے نا، جو مسلمان ہے اور اسے تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، چونکہ وہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے تو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز
جائز ہے. البتہ پارشلی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے دو آپشن موجود ہیں، ایک وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے اور ایک وہ مسلمان ہے جو توحید پر چلتا ہے، تو بالکل کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ آپ شرک والے امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، آپ توحید والے کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. لیکن جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، کوئی اور امام اویلیبل نہیں، تو مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا اور نماز آپ نے جماعت سے ادا. تو ناظرین یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ نماز سب کے پیچھے جائز ہے، جو پہلے آپ سنتے آئے ہیں یہ موقف آپ ذہن میں رکھیں. نماز جب سب کے پیچھے جائز ہے تو انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کیوں کہی کہ ایک کلمہ گو مشرک ہے اور دوسرا توحید پرست ہے تو توحید پرست کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے سے اعتراض کریں گے؟ یہ کیوں کہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح توحید پرست کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے، اسی طرح کلمہ کو مشرک بقول انجینئر محمد علی مرزا کے یہ جو لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے کہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ تقسیم کی ہے، یہ تقسیم اس نے کہاں سے لی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا کہ جب کوئی اور امام اویلیبل نہیں ہے، کوئی اور امام میسر نہیں ہے تو پھر اس مشرک کے پیچھے ہی نماز پڑھ لیں گے. انجینئر محمد علی مرزا نے یہ مسئلہ قرآن پاک کی کس آیت سے لیا ہے اور احادیث مبارکہ میں سے کس حدیث سے یہ لیا ہے کہ ایک بندہ شرک کرتا ہے اور مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب انجینئر محمد علی مرزا کو خود ہی یہ بات سمجھ نہیں آتی، اب وہ کس حوالے سے کیا فتویٰ دے کہ آیا سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو سب میں پھر مشرک بھی آتا ہے تو مشرک کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ اگر مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو خود مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں انجینئر محمد علی مرزا بچتا ہے اور کتراتا ہے؟ بس یہ اوپر سے کہہ دینا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے اور اندر گفتگو کے اندر یہ بات کہنی کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے ہی بنائے ہوئے معیار ہیں. ورنہ اس کے علاوہ علماء بات صاف طور پر سیدھے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے، فلاں بدعتی ہے وہ اپنے مسئلے کی وجہ سے، تو علماء صاف طور پر نام لے کر بتا دیتے ہیں، کوئی الجھن باقی نہیں رہتی. لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا نام تو نہیں لیتا، البتہ اتحاد کے نام پر وہ اپنے فالوورز کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ رب العزت ان سب کو سمجھ عطا فرمائے.